اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، بے شک وہ لوگ جن کو موت دیتے ہیں فرشتے، یعنی جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے تھے، یعنی وہ برے کام کر رہے تھے۔ وہ کیا برائی تھی؟ قالوا فیما، وہ کہتے ہیں تم کس کام میں لگے ہوئے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے تھے ہم تھے بے بس اس زمین کے اندر، یعنی ہم مغلوب ہو گئے تھے۔ بے شک ایسے لوگوں کی جان جب فرشتے نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں، جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی، تو انہوں نے اس فرض کو تارک کر دیا، خود کو گنہگار کر رکھا تھا، اسی وجہ سے کہ ان کو ہجرت کا حکم تھا تو انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ وہ ان فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے، تم کون سے دین کے کام یہاں کر رہے تھے، کس فرائض کو انجام دے رہے تھے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین میں محض مغلوب تھے، یعنی ہم اپنی ادھر کیا کر رہے تھے کہ بہت مشہور تھے، کہ اس لیے ہم بہت سی ضروریات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے، یعنی جتنی بھی ضروریات کی جو ایسی ضرورتیں ہیں ان پہ ہم نے عمل نہیں کیا، یعنی جس طرح کے ہجرت کا حکم ہوا اس طرح ہم ہجرت نہیں کر سکے، اللہ کے حکم تھا یہ، تو اس دین کی ضروریات کے کام کو ہم پورا نہیں کر سکتے، یعنی اس فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم معذور تھے، یعنی ہم نہیں کر سکتے تھے ہجرت۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ نہ کر سکتے تھے، آگے فرمایا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجرون فیہا، کہتے ہیں فرشتے کیا نہیں تھی اور زمین اللہ تعالیٰ کی بہت کشادہ کہ اس میں تم ہجرت کرتے، یعنی اس وطن کو چھوڑ کے تم دوسرے وطن کے اندر چلے جاتے، تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ کی زمین تھی، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بدلے میں اچھی زمین، اچھا ٹھکانہ دیتا۔ تو فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں ان کے جواب کے اندر فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اب کیا ہے، بس یہی لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے ان کا، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کو فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اب کیا ہے، جہنم ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو حکم اللہ نے تم کو دیا تھا وہ تم پورا نہیں کر سکے، تم نے اس فرائض کو چھوڑ دیا، ہجرت کرنا فرض تھی، تم نے اس فرض کو چھوڑا، آگے الگ کر دیا، کن کو؟ بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھے کمزوروں کو۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، مگر جو ہیں بے بس، یعنی کمزور ہیں مردوں میں سے، یعنی کمزور وہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے کوئی بہانہ کی، کوئی تدبیر کی، یعنی کوئی راستہ نہیں وہ جانتے، ان کو نہیں پتا کہ وہ ان کو کدھر نکلنا ہے۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے ویسے بھی تو کمزور ہی ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور نہ جانتے ہیں کہیں کا وہ راستہ۔ بس یہی وہ لوگ ہیں عسى اللہ، ان کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اور کمزور مردوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ بس یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کی، ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف فرما دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا، یعنی جو کمزور ہیں ان کو ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعت، آگے فرمایا جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی طرف، اللہ کی راہ میں، پائے گا وہ فی الارض، زمین کے اندر جگہ،
بہت کشادہ جگہ پائے گا، بہت ساری جگہ پائے گا۔ یعنی اگر اپنے وطن کو، عزیز وطن کو چھوڑ دیا تو دوسرے وطن میں اگر وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وطن سے بہتر وطن عطا کریں گے۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ہجرت کی برکات ظاہر اور باطنی کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر اس وطن کو تم چھوڑ دیتے تو اللہ کی زمین بہت کشادہ تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وطن سے اچھا وطن عطا کرتا، اچھی جگہ عطا کرتا اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے ہوا۔ اور آخرت کے ثواب اور درجات جو ہوتے ہیں نا، وہ وہم و گمان سے بھی بالاتر ہیں، یعنی ہم جتنا گمان کرتے ہیں اس سے کئی درجہ بہتر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو درجات بندے کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ جس کام کا اللہ حکم دیتا ہے، اگر بندہ اس فرائض کو انجام دے پورا کر دے۔ اچھے ٹھکانے کی تفسیر حسن بصری نے عمدہ مکان سے اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ کیا ہے اور عزت و شرف سے کی ہے، یعنی جتنی عزتیں اپنے وطن کے اندر اس کو ملتی تھی اس سے کئی زیادہ عزتیں اس کے دوسرے وطن میں جہاں وہ ہجرت کرے گا اس کو ملیں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، جتنی بھی ہیں یہ ساری چیزیں آیت کے مفہوم میں یہ داخل ہیں۔ چنانچہ تاریخ عالم شاہد ہے، یعنی گواہ ہے، یہ اسلام کی تاریخ جو ہے اس پر حقیقت ہے، یہ گواہ ہے کہ آیت کے مفہوم پر یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ جب کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان سے بہتر مکان، وطن کی عزت و شرف سے زیادہ عزت، وطن کے آرام سے زیادہ آرام عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عراق وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائی۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ جب ملک شام کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وطن کو مصر کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن ملک شام کا عطا فرمایا تھا، اور پھر مصر میں بھی ان کو مل گیا تھا، یعنی مصر بھی واپس ملا تھا۔ پھر یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے کی برکت، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے کا یہ مقام ملتا ہے انسان کو۔ ہمارے آقا حضرت نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ اور رسول کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مہاجرین کو مکہ سے بہترین ٹھکانہ، تو مکہ کو جب چھوڑا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہتر ٹھکانہ مدینہ میں نصیب ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ نصیب کیا۔ ہر طرح کی عزتیں اور غلبے اور ساری راحتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روز تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں، یعنی جب ایک وطن کو چھوڑ کر بندہ دوسرے وطن کے اندر جاتا ہے تو شروع میں انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آرام کا انتظام، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جو نعمتیں حق تعالیٰ کی ان حضرات کو عطا ہوئی تھیں ان کی کئی نسلوں میں جاری رہیں گی، اور اسی کا اعتبار ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب بھی اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے ہجرت کی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جس نے ہجرت کی اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی اور رسول کی طرف، یعنی اللہ اور رسول کے لیے جس نے ہجرت کی، پھر اس کو پکڑا اس کو موت نے،
پس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، اس کے لیے بڑا اجر مقرر کر دیا ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ ہجرت کر کے نکل گیا، راستے میں اس کو موت آ گئی، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر جو کیا ہے اس کو مل کے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہجرت کرنے کے لیے قرآن میں فرمایا ہے، اس کو دنیا نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب نے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں شرط یہ ہے کہ ہاجروا فی اللہ، یعنی ہجرت کے جو ہے ہجرت اللہ کی طرف کرے، یعنی اللہ کے لیے کرے، کسی دولت کی وجہ سے نہ کرے، کسی سلطنت کی وجہ سے یہ نہ کرے، کسی بادشاہت کی وجہ سے نہ کرے، دنیا کے نفع کے لیے ہجرت نہ کرے، لیکن اس کی نیت یہی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہوتی ہے، یعنی صحیح ہجرت ہے، جس کے فضائل و برکات قرآن میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اور جس شخص نے کسی مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے لیے کیا خیال رکھا، ہجرت کی ہو، تو اس کی ہجرت کا معاوضہ یہی ہے کہ یہی چیز ہے جس کی طرف اس نے یعنی ہجرت کی، یعنی اس کو وہی ملے گا جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اور جو اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والے کو کون کون سی نعمتیں اور کتنے کتنے درجات اس کے بلند ہوں گے، اللہ نے جو فرما دیا اس کو وہ ملیں گے۔ اور جو دنیا کی طرف ہجرت کرے گا اس کو وہی چیز ملے گی جو جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔